دنیا کے بہترین اردو بولنے والوں میں مقابلہ تھا۔ سوال نہایت ہی مشکل پوچھا گیا تھا کہ سکون، اطمینان، خوشی، خاموشی اور ذہنی یکسوئی کو زیادہ سے زیادہ 5 الفاظ کے جملے میں بیان کریں۔ اور جو شخص یہ مقابلہ جیتا تھا، پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ میری بیوی سو رہی ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے پوچھا آپ کے کان میں کتنے سوراخ ہیں؟ کہنے لگی ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، اس کے علاوہ بھی کہنے لگی اتنے سوراخ کروائے ہوئے ہیں کانوں میں، سنتی پھر نہیں آپ۔ ایک دوست شیخ سے، یار شیخ پانی تو پلا۔ شیخ، یار آج میں سوچا تو پیزا یا برگر کھلاؤں۔ دوسرا دوست رامجی سے، کیا؟ شیخ، پانی آیا منہ میں؟ ہاں یار۔ شیخ بولا چل پھر وہی پی لے۔ ایک اسکول میں نرسری کی ٹیچر اپنی کلاس کے 20 بچوں کو جوتے پہنا رہی تھی۔ جھک جھک کر اس کی کمر میں درد ہونے لگا۔ 20واں بچہ شرمیلا اور خاموش طبیعت کا تھا۔ جب ٹیچر اس سے بھی جوتے پہنا چکی تو بڑے سکون سے بولا، یہ میرے جوتے نہیں ہیں۔ ٹیچر کا دل چاہا کہ وہ رو دے، لیکن خود پر قابو پا کر بچے کے جوتے اتارنے لگی۔ جوتا اتار کر کمر سیدھی ہی کی تھی کہ بچہ پھر سے بولا، یہ جوتے میرے بھائی کے ہیں مس، لیکن امی نے کہا تھا کہ آج تم پہن جاؤ۔ بیوی نے میسج کیا، آفس سے آتے ہوئے 2 کلو ٹماٹر، 1 کلو آلو لیتے آنا، اور لیلا ہیلو بول رہی ہے۔ شوہر کا جوابی میسج آیا، یہ لیلا کون ہے؟ بیوی کا میسج، کوئی نہیں، بس چیک کر رہی تھی تمہیں میرا میسج ملا ہے کہ نہیں۔ پاکستانیوں پر شادیوں پر ایک بہت غلط فہمی ہے کہ کھانا کھول دیا جاتا ہے۔ اصل میں تو بندے کھول دیے جاتے ہیں، کھانا تو وہی موجود ہوتا ہے۔ گالیاں دینے والے، جوتیاں دکھانے اور مارنے والے سیاستدان سے کسی نے کہا، حضور آٹا مہنگا ہو گیا ہے، اس سے غریب مر جائے گا۔ سیاستدان، آٹا مہنگا ہونے سے غریب پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم نے سب انتظام پہلے ہی کر لیا تھا۔ غریب وہ کیا، ہم نے غریب کی گیس ہی بند کر دی جناب۔ وہ بیسٹ فرینڈ ہی کیا جس نے تمہیں گندی باتیں نہ سکھائی ہوں۔ تاریخ گواہ ہے کہ نہاتے ہوئے جب بھی صابن گرے گا ہمیشہ واش روم کے اندر جا کے گرے گا۔ مصیبت۔ وہ لڑکیاں جو بسکٹ کھانے کے بعد پیکٹ میں موجود چورا بھی نہیں چھوڑتی، وہ بھی جانو کو کہتی ہیں کہ جانو میں تمہارے لیے دنیا بھی چھوڑ دوں گی۔ ہر کسی کے پاس ایک ایسے رشتہ دار کی کہانی ضرور ہوتی ہے جس نے 20 سال پہلے 50,000 کا پلاٹ لیا ہوتا ہے، جس کی مالیت اب کروڑوں کی ہو چکی ہوتی ہے۔ ملائیشیا میں پہلی بیوی پر ٹیکس معاف ہے، ٹیکس دوسری بیوی سے شروع ہوتا ہے اور تیسری بیوی پر ٹیکس کی شرح اور بڑھ جاتی ہے، جبکہ چوتھی بیوی پر ٹیکس کی شرح انتہائی زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہاں کی حکومت کا خیال ہے کہ پہلی بیوی زندگی کی ضرورت ہے، لیکن باقی بیویاں عیش و عشرت کے زمرے میں آتی ہیں، لہٰذا جو عیاشی کر سکتا ہے تو ٹیکس بھی دے سکتا ہے۔ اور ہمارے یہاں ٹیکس جب سے یہ خبر سنی ہے، ٹیکس والوں کے باہر بہت رش لگا ہے کہ ہم بھی ٹیکس دینے کو تیار ہیں، بس آپ شادیاں کھولیں۔ فرض کرو تمہاری 1 کروڑ کی لاٹری لگ جائے اور اسی دن مجھے کوئی اغوا کر لے اور 1 کروڑ تاوان مانگ لے، تو تم کیا کرو گے؟ شوہر، ناممکن، میری ایک دن میں 2 لاٹریاں۔ یہ جو ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ کس جگہ کا واقعہ ہے؟ کچھ لوگوں کو سیر کروانی ہے وہاں کی۔ صبح سے شام تک بات کرنے کا انتظار کرتا ہوں اور جیسے ہی بات ہوتی ہے تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ میں نے گھر والوں کو کہا ہے کہ سونا اور مہنگا ہو جائے گا، ان بندہ اور کتنے اشارے کرے۔ جانو کو ٹینشن دینے کا طریقہ، فیس بک آن کریں اور چلتا چھوڑ کر سو جائیں۔ ہم ایسی قوم ہیں، جب آمنے سامنے بات کر رہے ہوں تو کہتے ہیں سن بھائی، اور جب فون پر بات کر رہے ہوں تو کہتے ہیں دیکھ بھائی۔ پاکستانی شادی، ولیمہ یا کسی دعوت پر ہمیشہ لیٹ پہنچتے ہیں، ایئرپورٹ پر فلائٹ سے 6 گھنٹے پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں، جیسے جہاز انہوں نے ہی اڑانا ہو۔ واشنگ مشین سے دوستی، جھاڑو پوچھا سے پیار، بس یہی ہے پریوں کا ہفتہ اور اتوار۔ ایک تحقیق کے مطابق 80% شوہر حضرات کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کی بیگم کا موڈ کس بات پر آف ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ باقی 20% شوہر حضرات کو یہ بات پتہ ہوگی؟ سزوکی کے بنانے والے پریشان ہیں کہ یہ آئیڈیا ہمیں کیوں نہیں آیا۔ پاکستان کے دودھ والے نے لوکل ڈینٹر کی مدد سے مہران میں آلٹریشن کرا کر دودھ سپلائی کے لیے لوڈر بنوا لی۔ سمجھ نہیں آتی اتنی ذہین قوم پہ قرضہ کیسے چڑھ گیا۔
पुराने गाने सुनो तो बीवी कहती है किसी की याद आ रही है क्या, नए गाने सुनो तो कहती है तुम्हें बड़ी जवानी चढ़ रही है। शरीफ नजर आने वाला शख्स अंदर से कितना शातिर है ये सिर्फ इसका बेस्ट फ्रेंड ही जानता है। खानदान में सबसे मासूम और बेज़रर शख्स मामू जान होते हैं। नानी को फोत हुए 20 साल हो गए लेकिन वो घर आज भी नानी का घर ही कहलाता है। एक गुमनाम नंबर से कॉल आई। एक खातून ने सरगोशी के अंदाज में पूछा क्या तुम शादीशुदा हो? कॉल सुनने वाले ने इसी तरह की सरगोशी में जवाब दिया नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ से अचानक जानी पहचानी रख्त आवाज में कहा गया आज जरा तुसी घर ते आओ। फिर चौधरी साहब 4 दिन से घर वापस ही नहीं गए। एक आदमी ने वजीर आजम हाउस फोन किया। ऑपरेटर जी सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आदमी मैं वजीर आजम बनना चाहता हूँ। ऑपरेटर क्या आप पागल हैं? आदमी बोला सर इसके अलावा और कोई शर्त है या बस ये एक ही शर्त है? पाकिस्तान के एक बड़े अखबार में एडिटर की असामी के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा था। अखबार के मालिक ने इंटरव्यू देने के लिए आए हुए उम्मीदवारों से कहा तुम शक्ल से पढ़े लिखे नजर आते हो लेकिन मुझे अपने अखबार के लिए एक इंतहाई जिम्मेदार आदमी चाहिए। उम्मीदवार मुझसे बढ़कर आपको जिम्मेदार कौन शख्स मिलेगा? यहाँ आने से पहले मैं अपने मालिक की 1 करोड़ रुपए की गाड़ी चलाता था, अब क्या आपका 10 रुपए का अखबार नहीं चला पाऊंगा? ऐसे रिश्ते जो जंगलियों की तरह लड़ते हुए नजर आए और थोड़ी देर बाद एक दूसरे के लिए जान भी देने को तैयार हो बहन भाई कहलाते हैं। ससुर का फोन आया। बोले बेटा कल तुम्हारे साले के लिए लड़की देखने जाना है, हो सके तो आ जाओ। दामाद बोला आप लोग देख लें मेरा तो अपना ही लिया हुआ फैसला भी गलत हो गया था। गांव के प्राइमरी स्कूल का दौरा करते हुए एक माहिर नफ्सियात ने 2वीं क्लास के बच्चों से कहा कि उसे गिनती लिखवाएं। एक बच्ची बोली 38। माहिर नफ्सियात ने ब्लैक बोर्ड पर उल्टा करके लिखा 83। फिर एक बच्चा बोला 67 तो उसने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 76। किसी भी बच्चे ने नफ्सियात दान को ये नहीं कहा कि आपने गलत लिखा है, जिस पर उसने टीचर को कहा आप बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं दे रहे। इतने में एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला सर जी बड़े सियाने बनते हो और हमें धोखा ही दिए जा रहे हो, अब जरा 55 लिख कर तो दिखाओ। जब से पंजाबी फिल्में बनना कम हुई हैं तब से गन्नों की पैदावार अच्छी हो रही है। पता है क्यों? आधा खेत तो हीरोइनें नाच नाच कर तबाह कर देती थी। आज मैं बहुत बोर हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने बेगम को बांदरी बोल दिया। माशाल्लाह तब से रौनक लगी हुई है। जब निकाह डीजे के गानों पे होगा तो लाट टिकटॉक पे डांस ही करेगी ना। एक टांगे वाला पहली दफा ससुराल गया। ससुराल वाले बड़े कंजूस थे। जब खाने का वक्त हुआ तो आपस में बहस करना शुरू हो गए। पहली साली मसूर की दाल बना लेते हैं, हाजमे के लिए अच्छी है। दूसरी साली नहीं नहीं साग पका लेते हैं, खेतों से आराम से मिल जाता है। सास छोड़ो आलू पका लो। साला आलू महंगे हैं, बैंगन बना लेते हैं। दुल्हा जो काफी देर से सुन रहा था तंग आकर बोला आप मेरा घोड़ा ज़िबा करके वो पका दें। साला दूल्हा भाई आप वापस कैसे जाएंगे? दुल्हा कोई बात नहीं, मैं इस मुर्गे पर बैठकर चला जाऊंगा जो सामने फिर